وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ سب سے پہلے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی روح کی شادمانی کے لیے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص لائق تحسین ہے ہمارے یہ عزیزان جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، برادر موسیٰ رضا اور ان کے ساتھی، اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ توفیق خداوندی ہے کہ مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع نصیب ہوا اور اس توسط سے علماء کرام اور آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ امام خمینی کی زندگی، ان کی سوچ، فکر اور ان کی اور ایک بہت طویل جد و جہد ہے جس کے بعد یہ انقلاب مارز وجود میں آیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ امام خمینی کی زندگی، ان کی ذاتی زندگی، ان کے ذاتی اوصاف، ان کے ذاتی خصائل، ان کے عادات و اطوار، ان کا طریقہ زندگی، ان کی علمی جد و جہد اور اس مرتبے اور مقام تک پہنچنے کے لیے جو انہوں نے ایک کوشش کی اور جد و جہد کی، وہ بھی یقیناً اس کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے جو انقلاب کے لیے جد و جہد کی اور پھر ایک اس دور کے اندر صدیوں کے بعد ایک عظیم انقلاب کو کامیاب کیا اور ایک نیا نظام اور نیا سسٹم لوگوں کو دیا، ایک نئی سوچ لوگوں کی دی، اس کا بھی یقیناً مطالعہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس محفل میں، اس مجلس میں ان تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت لوگ جانتے ہیں اور ان کے اندر ان کے اپنے جو ذاتی اوصاف تھے، جو ان کا تقویٰ تھا، جو پاکیزگی تھی، جس طریقے پہ سادہ زندگی تھی ان کی، جس انداز پہ ان کی منظم زندگی تھی، نظم تھا ان کی زندگی میں، ایسا نظم تھا کہ ہم مغربین کے بعد گھڑیاں ان کی جب امام امیر المومنین کی زیارت کے لیے وہ تشریف لاتے تھے تو ہم ان کی آمد پر اپنی گھڑیاں درست کرتے تھے۔ اتنا نظم تھا ان کے اندر، ہمیں پتہ تھا کہ ایک منٹ یا ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ وقت ہے جس پہ امام تشریف لاتے ہیں مولا کی زیارت کے لیے۔ یہ ایک مثال تھی۔ اور اسی طرح درس و بحث کے اندر، زندگی کے دوسرے میدانوں میں، گھریلو زندگی کے اندر، اپنی جو زندگی کی جو انسان کی جو ضروریات ہیں اور جو زندگی کے جو مسائل ہیں، ان کے اندر بھی انتہائی نظم و ضبط اور پابندی تھی ان کے اندر۔ اعلیٰ خصلتیں، اعلیٰ صفات، اعلیٰ عادات، آل محمد کی سیرت کا ایک مکمل نمونہ ان کے زندگی میں دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ تو ان کے صفات تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نظم کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھایا، اپنی جد و جہد کو منظم طریقے سے علمی میدان میں، اخلاقی میدان میں، سماجی میدان میں آگے بڑھایا
تو یہ اسی جدوجہد کا نتیجہ تھا، ان کی زندگی کے اسی نظم کا نتیجہ تھا کہ وہ دنیا کی امامت اور پیشوائی کا انہوں نے رول ادا کیا اور ایک بہت بڑے انقلاب کو کامیاب کیا۔ یہی جو دینی مدارس آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جا کر قم میں دیکھتے ہیں جناب معصومہ کے اسی روضے کے احاطے کے باہر ساتھ ہی ملک مدرسہ فیضیہ ہے۔ اسی مدرسہ فیضیہ میں جیسے آپ کے یہاں مدارس فیضیہ ہے، اس مدرسہ فیضیہ میں پڑھنے والا طالب علم کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دنیا کی راہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دے گا اور تاریخ کے اندر بہت بڑے انقلاب کا بانی شمار ہوگا۔ کوشش ان کی محنت تھی، اور یہ قرآنی اصول ہے، اللہ یسأل الانسان الا ما سعى، انسان کو کوشش کا پھل ملتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اصول فطرت ہے کہ آپ کوشش کریں گے، آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو باثمر بنائے گا اور نتیجہ خیز بنائے گا۔ ان تنصروا اللہ، یا تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی اصول کو اپناتے ہوئے امام خمینی نے اپنی زندگی کو ایک نظم کے ساتھ آگے بڑھایا اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا۔ وہ چیزیں جو اس دور کے اندر ناممکن تھیں، سکڑ رہا تھا مذہب کا دائرہ، مذہب چند رسموں تک اور چند عادات و اطوار اور طور طریقوں تک محدود ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مذہب کا وہ اصل تصور، مذہب کا دین کا جو اصل تصور ہے وہ دھندلا رہا تھا۔ دنیا اس تصور سے ہٹ رہی تھی، جیسے ہمارے یہاں ایسی صورتحال ہے۔ اس تصور کو پھر زندہ کرنا، دین کے اس حقیقی مفہوم کو لوگوں کو سمجھانا اور اس مفہوم کو اپنے خطبات کے ذریعہ، اپنے دروس کے ذریعہ، اپنے خطوط کے ذریعہ، اپنے تبلیغی مشنوں کے ذریعہ لوگوں تک پہنچانا اور پھر اس کو عملی شکل میں دنیا کے سامنے نافذ کرنا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو امام خمینی نے انجام دیا۔ اب تو چونکہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے سامنے کافی سال گزر گئے اور اس سے ہم عادی ہو گئے، ایک چیز کے عادی ہو جائیں تو اس کی حیثیت اور قیمت ہمارے ہاں کم ہو جاتی ہے۔ بہت بڑا کارنامہ ہے جو انہوں نے انجام دیا۔ دین کے بارے میں کیا تصور ہے؟ ہمارا دین کے بارے میں تصور دو ہی کا تصور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے وہی تصور جو عیسائیوں کے ہاں ہے، دوسرے مذاہب میں ہے کہ دین خدا کا اور انسان کا معاملہ ہے، زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جب مسجد میں ہیں تو پھر نماز ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، لیکن جب بازار میں جائیں گے تو وہاں دین ہمیں جھوٹ سے ہم رک نہیں سکتے۔ وہ وہاں جھوٹ بولنا یا خیانت کرنا یا ملاوٹ کرنا، یہ اس قسم کی باتیں کوئی حرج نہیں ہے۔ زندگی کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ رحمان کو دیا ہے، ایک حصہ شیطان کو دیا۔ یہ ہماری زندگی میں اب بھی موجود ہے اور اب بھی ہمارے